بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عہدے دار ان کے ساتھ ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی ان کی ہے، کارکن اور ممبر ہوتے ہیں لیڈر کے ساتھ۔ زیادہ تر ان کی طرف لڑک گئے ہیں، انہیں جھوٹ سچ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کر سکیں۔ میرے خلاف پروپیگنڈا بھی خوب ہوا، الزام کی تشہیر کی گئی تیمور کے قتل اور اشرف کی۔ رپوشی نے معاملہ اور بگاڑ دیا، پھر تیمور کے جنازے میں شرکت کے لیے جانے سے میری اور بے عزتی ہوئی۔ پارٹی کی طاقت ایف اے ایف میرے خلاف ہے، پھر میرے پاس کیا رہا؟ صرف پارٹی کا ریکارڈ۔ اگر اس کا پتہ چل جائے تو ایف اے ایف کے جوشیلے اور مسلح کارکن رات کے وقت کیا دن داڑے اٹھا کے لے جائیں، ورنہ قانونی طریقے پر شمس یا قریشی عدالت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ عدالت اپنی تحویل میں ضرور لے سکتی ہے وہ ریکارڈ۔ پیارے، ویسے اپن تیرے جیسی عقل نہیں رکھتے اور بے وقوف ہیں شروع سے، مگر جو بات تیرے فائدے کی ہے وہ کہیں گے ضرور۔ تو اس سال پارٹی پر لعنت بھیج، چولہے میں جائے سیاست ان سالوں سے کہہ دے کہ میں باز آیا، محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا۔ رئیس نے کہا۔ میں بیڈ پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ تیری آدھی بات سے اتفاق کر سکتا ہوں میں، یعنی پارٹی چھوڑ دوں۔ تیرے لیے شاہ عالم بننا بہت مشکل ہے بیٹا۔ شاہ عالم تو میں بن گیا۔ میں نے کہا یہ کام مشکل تھا، لیکن میں نے منوا لیا کہ ناصر عظیم نہیں شاہ عالم ہوں۔ رئیس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور یہ منوانے کی ضد پر اپنا سب کچھ داؤ پر ہار دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جسے تو ہار سمجھ رہا ہے وہ بس ایک وقفہ ہے، ایک کامیابی اور دوسری بہت بڑی کامیابی کے درمیان۔ ساری دنیا ایسا سمجھ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہ میں چندہ کو اور اس کی محبت کو ہار سکتا ہوں، نہ وہ مجھے بھول سکتی ہے۔ دیکھ لینا ایک دن میں لوٹ کر اسی کے پاس جاؤں گا، شاید اس سے پہلے ہی وہ خود چل کے میرے پاس آ جائے۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے مجھے؟ دیکھ رہا ہوں کہ تو نے نام ہی نہیں بدلا، تو اندر سے بھی بدل گیا ہے۔ قسم اللہ کی تو ناصر عظیم نہیں رہا۔ میں نے برہمی سے کہا، یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے سور کے بچے؟ کیا تیرے ساتھ میرے رویے میں فرق آتا ہے؟ اس نے سوچ کے کہا، نہیں ابھی تو نہیں آیا، لیکن آئے گا بھی نہیں۔ میں نے اس کی بات چلا کے کاٹ دی۔ میں کچھ اور کہنے والا تھا، پہلے ایک بات تھی۔ خواب کو خواب سمجھتا تھا، وہ بولا۔ میں نے کہا، اور اب کیا میں حقیقت کو نہیں سمجھتا؟ مجھے ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ افسردگی سے بولا، یہ خواب ہی ہے بیٹا جو تو دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھول کے دیکھ تو کیا ہوگا، کیا نظر آئے گا جو اس وقت میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں کافی کے لیے کہتا ہوں، ہم تو اپنی چائے پئیں گے۔ مجھے یوں لگا جیسے رئیس کچھ بتانا چاہتا ہے، مگر بتاتے ہوئے تذبذب اور خوف کا شکار ہے۔ اس بات کا تعلق چندہ سے ہو سکتا تھا۔ وہ واپس آ کے میرے سامنے دبیز قالین پر سیدھا لیٹ گیا۔ قمر کی شادی ہو رہی ہے ڈاکٹر فاروقی سے کل۔ میں تڑپ کے اٹھ بیٹھا۔ کل؟ ہاں کل۔ اب تو کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی بہن تھی تیری، اس کی رخصتی بائی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر ہو رہی ہے۔ جن کو کارڈ بھیجے گئے ہیں ان سب کو معلوم ہوگا، بائی کو پتہ ہی نہیں۔ کسی نے فون کر کے اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میرے دل پر دکھ کا بھاری پتھر اچانک آ گرا تھا۔ میں کیسے جا سکتا تھا اس شادی میں؟ رئیس ان سب نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے پہچاننے سے بھی چندہ اور خان اعظم، میری بہن قمر، سب نے کہا کہ تم ناصر عظیم نہیں ہو، تم شاہ عالم ہو۔ ہم نہیں جانتے، تمہیں آنا ہے تو ناصر عظیم بن کے آؤ، ورنہ ہمیں بھول جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ کیا تو بھول گیا انہیں؟ میں نے کہا، یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، میں بھول سکتا تھا انہیں؟ مگر وہ بھول گئے تجھے بیٹا۔ رئیس نے کہا، معلوم ہے کیوں؟ انہیں تیرے خان اعظم نے سمجھا دیا کہ یوں جانے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ کسی اور کی زندگی جینے والا اپنی پرانی زندگی سے ناطے توڑ لے، سمجھ لو کہ وہ مر گیا، اور دوسرا جنم لینے والے کو اپنی پہلے جنم کی زندگی نہیں مل سکتی۔ ایسے ہی شاہ عالم اب کبھی ناصر عظیم نہیں بن سکتا۔ یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے خود اپنی آواز کو اجنبی محسوس کیا۔ میں جاتا رہا تھا تیرے یار ڈاکٹر فاروقی سے ملنے، اس کے کلینک میں۔
خانے اعظم سے یا چندہ سے بھی ملا کبھی نہیں، اتنی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ ابھی 3 دن پہلے میرا اتفاق سے گزر ہوا ادھر سے، جہاں ڈاکٹر کمال فاروقی خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں کرتا، اس کی وہ نرس قسم اللہ کی یوں لگتا ہے جیسے فرشتہ اتر آیا ہے آسمان سے، انسان کے روپ میں، اتنی معصوم اور نیک کہ مجھے خواہ شرم آتی ہے اس کے سامنے، جیسے وہ مہکتے تازہ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ ہے اور میں اس کے سامنے کوڑے کا ڈھیر۔ اس نے بھی نہیں پوچھا میرے بارے میں، نہیں اسے فرصت ہی کہاں ہوتی ہے، میں بس دیکھتا رہا۔ 1 بجے تک بیٹھنا تھا، وہ کہنے لگی کہ کوئی بات کرو۔ میں نے وہی کہا جو ابھی کہا تھا کہ مجھے تو شرم آتی ہے اس کے سامنے۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی ایسا کیوں سوچتے ہو، آخر میں بہت عزت کرتی ہوں تمہاری، مجھے اور شرمندگی ہوئی، ظاہر ہے میرا دل رکھنے کے لیے اس نے ایسا کہا، ورنہ وہ سب جانتی ہے میرے بارے میں۔ فاروقی نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں بتایا اور کارڈ بھی دیا۔ کارڈ دیا، تجھے بلایا ہے انہوں نے شادی میں۔ میں نے اپنی سخت تذلیل محسوس کی۔ مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں وہی رئیس خان ہوں، ناصر عظیم کا دوست جسے وہ جانتے ہیں۔ وہ بولا تو نے بھی انہیں پوچھا کہ ناصر کو خبر نہیں دی کیا؟ شادی میں بلاؤ گے بھی نہیں کیا؟ دشمن ہو گیا ہے وہ تمہارے لیے؟ میں نے برہمی سے کہا دشمن نہیں، اجنبی۔ وہ ایسے لوگ کہاں ہیں یار کہ کسی کو بھی اپنا دشمن کہیں یا کوئی انہیں دشمن کہے، مگر پھر بھی میں نے یہ پوچھا تھا کہ ناصر کا کوئی کارڈ بھی نہیں۔ وہ اداس ہو گیا اور بولا کہ اس نام کا کوئی شخص اب کہاں ہے؟ تم جس کی بات کر رہے ہو وہ شاہ عالم ہے جو پہلے صوبائی اسمبلی کا رکن تھا، شاید اس بار قومی اسمبلی میں منتخب ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بہت کچھ آتا رہتا ہے، اخباروں میں کئی مہینے سے آ رہا ہے۔ اگر شاہ عالم صاحب آنا چاہیں تو ان کی بندہ پروری ہے، یہ ان کا کارڈ تم دے دینا۔ رئیس اٹھ کر گیا اور ایک الماری میں سے خوبصورت رنگین لفافہ نکال لایا۔ اس پر میرا نام جناب شاہ عالم صاحب چیئرمین PJF لکھا ہوا تھا۔ میں نے کارڈ نکالا تو مضمون دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں رونا نہیں چاہتا تھا مگر آنسوؤں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ ایک زخم خوردہ کراہوں سے بری ہوئی دکھی خاموشی میں ناصر عظیم اکیلا روتا رہا۔ رئیس نے کہا رولے جی بھر کے رولے آج بیٹا، کل یہ آنسو بھی نہیں ہوں گے تیرے پاس۔ پھر ایک دن مجھے سوچنا پڑے گا کہ چندہ، ہاں ایک لڑکی تھی، پورا نام یاد نہیں آ رہا اس وقت، اس کا باپ ایک فوجی تھا، ریٹائرڈ کرنل۔ کہاں ہے وہ؟ ایسا مت کہہ رئیس، تجھے میں دوست سمجھتا ہوں، تو بھی میری تذلیل کر رہا ہے، میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں تیرے بھلے کی بات کر رہا ہوں، حقیقت کو تسلیم کر لے، اس طرح جیسے تو ڈاکٹر صاحب کی مہربانیوں کو بھول گیا، ان کی بیگم کو بھول گیا، شادوں کو بھول گیا اور نیلم کو بھول گیا۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دے اس جھوٹ سے کہ تو چندہ کو نہیں بھول سکتا اور ایک دن اس کے پاس لوٹ جائے گا۔ اور کس کے پاس لوٹ کر گیا تو؟ اتنے لوگ تھے، سب کو چھوڑ تو نے کبھی خبر لی ماسی ہیر کی اور ڈاکٹر رانجھا کی؟ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، زندہ ہیں کہ مر گئے؟ میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ وہ ٹھیک ہیں۔ ٹھیک کے بچے، آخری بار تو 1 سال پہلے گیا تھا ان سے ملنے، میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ ان کا خیال آتا ہے تجھے کہ تو نے کتنا ظلم کیا ان کے ساتھ؟ وہ اب تک اکیلے تھے، ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ بے اولاد ہیں۔ وہ راضی برضا تھے کہ چلو خدا نے سب دیا، ایک اولاد نہیں دی تو کیا ہوا؟ پھر اچانک تو ان کا بیٹا بن گیا، ان کو ایک جوان پلا پلایا بیٹا مل گیا جسے وہ سچ مچ اپنا بیٹا سمجھتے تھے اور پورے غرور کے ساتھ بیٹا کہنے لگے۔ تو نے مکان خرید کے ان کے نام کر دیا اور انہوں نے صرف اس لیے قبول کر لیا کہ بیٹے پر حق ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ ایسا ہی سمجھتے تھے۔ آخری بار تو میرے ساتھ گیا تھا تو انہوں نے تیری پیشکش ٹھکرا دی تھی، تو انہیں ایک بہت بڑی کوٹھی اور اسپتال بنوا کے دینا چاہتا تھا کیونکہ تیرے پاس بہت پیسہ تھا، مگر انہیں اب پیسے کی ضرورت کہاں ہے، پہلے بھی نہیں تھی۔ وہ قناعت کرنے والے اس کے بغیر بھی خوش تھے، اب وہ دکھی ہیں، ان کا بیٹا ان سے چھن گیا۔ ہم تو سارے زندگی بھر نہ کسی کے ہوئے، نہ کسی نے ہمیں اپنایا، نکمے 2 کوڑی کے آدمی تھے۔
یار رئیس تو جانتا ہے میں کہیں رکنے والا آدمی نہیں تھا، میں ساری عمر ان کے ساتھ اسی گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، مجھے آگے جانا تھا بہت آگے، مگر وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ کیا صرف ان کے جذبات کی خاطر میں کامیابی کا راستہ چھوڑ دیتا، جدوجہد ترک کر دیتا، جہاں تھا وہیں ٹھہر جاتا؟ میں نے تو بہت کوشش کی تھی انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی، مگر وہ پیچھے رہ گئے۔ رئیس نے تلخی سے کہا، ہاں ایسے ہی یہ سب بھی پیچھے رہ گئے ہیں، چندہ اور خان اعظم، قمر اور فاروقی، یہ سب تیرا ساتھ کیسے دیتے؟ وہ اپنی زندگی جینا چاہتے تھے۔ اب اس خیال میں مت رہنا کہ دنیا گول ہے، تو ایک دن چلتے چلتے پھر وہیں پہنچ جائے گا، پرانے راستوں پر، جہاں پر پرانے لوگ مل جائیں گے۔ نہیں بیٹا، زندگی اتنی مہلت کس کو دیتی ہے؟ زمانے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ایک سال میں سب بدل جاتا ہے، 10-20 سال بعد جائیں تو نہ وہ محلے، نہ لوگ اور نہ وہ جذبات۔ کچھ فائدہ مجھ سے جھوٹ بولنے کا اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کا۔ میں اس کی آواز سن رہا تھا، یہ ایک سچ کڑوا زہر تھا جو قطرہ قطرہ میرے حلق سے اترتا جا رہا تھا، عذاب بن کے میرے رگوں پہ میں بھر رہا تھا اور احساس ذلت و ندامت کے ساتھ میرے لہو میں شامل ہو رہا تھا۔ میرے پاس رئیس سے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں چیخ چلا سکتا تھا، اسے گالیاں دے سکتا تھا اور جھوٹا کہہ سکتا تھا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور یہ سب لا حاصل تھا، اس سے حقیقت نہیں بدلتی تھی۔ ناصر عظیم ہی جائے گا اس شادی میں شرکت کرنے، میں نے خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد کہا۔ کارڈ پر شاہ عالم لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رئیس ہنسا، اچھا، اور سب کے سامنے کہے گا کہ حضرات و خواتین، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ناصر عظیم ہوں، اچھے خاصے معززین اس شادی میں شریک ہوں گے، ان کی وجہ سے اخباری فوٹوگرافر بھی ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ یہی کہ شاہ جی بہت زیادہ چڑھا کے آئے ہیں، کہیں سے یہ خبر ضرور آ جائے گی اخبار میں، لیکن وہ لوگ جن کے سامنے تو ناصر عظیم بن کے جانا چاہتا ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ شاید فاروقی ایک اچھے میزبان کی طرح تجھے معززین کی اگلی صف میں لے جائے کہ شاہ عالم صاحب بڑی عزت افزائی کی آپ نے تشریف لا کے۔ پھر میں کیا کروں رئیس؟ بس چھوڑ دے، گزرے ہوئے وقت کی باتیں بھول جا، سب آگے دیکھ بیٹا، ادھر جہاں دشمن کھڑے ہیں تیری جان کے، ایسے بہت دعوت نامے آتے ہیں وی آئی پی قسم کے لوگوں کے پاس، 2-2 ٹکے کے لوگ پبلسٹی کے لیے انہیں نجی تقریبات میں بلا لیتے ہیں تاکہ اخبار میں ان کے ساتھ بنائی ہوئی تصویر چھپ جائے تو وہ فخر سے ہر ایک کو بتائیں۔ ایسی باتیں مت کرو، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں نے چلا کے کہا۔ ابے ہو جاؤں گا کیا مطلب؟ کئی بار ہو چکا ہے، تو چل ابھی تو سو جا، میں دیتا ہوں تجھے 2 گولیاں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، صبح کریں گے باقی بات۔ میں نے گولیاں کھانے سے انکار نہیں کیا، مجھے ان کی ضرورت تھی، صرف پرسکون گہری بے ہوشی کی نیند ہی مجھے میرے ذہنی انتشار اور خلفشار سے پناہ دے سکتی تھی، اور اس مصنوعی سہارے کے بغیر سکون میرے اختیار کی بات نہیں تھی۔ یہ جو خواب و خیال میں کانٹے اچانک خیال کے صحرا میں اگ گئے تھے، جن پر چلنا ایک مجبوری بن گیا تھا، رئیس کی ہر بات مجھے کچوکے دے رہی تھی اور میرے احساس کو لہو لہان کر رہی تھی۔ اس اذیت نے خواب آور گولیوں کی طاقت کو شکست دے دی تھی۔ شاید اب مجھے بے ہوشی کے انجیکشن کی ضرورت تھی۔ وسیع ہال میں بچھے ہوئے دبیز قالین پر جانی جن کے کراٹے کسی اژدہے کی پھنکار کی طرح سنائی دے رہے تھے۔ جیرا بلیڈ منہ کھولے پڑا، نہ جانے خواب میں کس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اندر رئیس خان کھوئے والی برفی کھا رہا تھا اور کل بدن اپنے 200 پاؤنڈ کے شتر غمزے دکھا رہی تھی۔ اس کوٹھی میں جہاں ایک رات مجھے قتل کے الزام میں تفتیش کے لیے لے جایا گیا، شاہ عالم کی بیوہ اور دنیا کے سامنے میری بیوی مطمئن سو رہی تھی کہ بالآخر وہ محفوظ ہے اور آزاد، اور ایک گھر میں اپنے سارے خوابوں کی تعبیر رکھنے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے قمر دلہن بنی سو رہی ہوگی۔
عروسی جوڑا پہننے سے پہلے بھی لڑکی دلہن بن جاتی ہے جب اسے مائیوں کا پیلا جوڑا پہنا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اوپٹن ملے اور ہاتھوں میں مہندی رچائے، وہ آنے والی رات کے کتنے قریب ہے جو اس کے لیے مرادوں کی آخری منزل ہوگی، اور شاید اس کے ساتھ ہی گٹھڑی بنی لیٹی ہوگی اور ان خوابوں کو دور بھگانے میں مصروف ہوگی جن کا اسیب سوتے جاگتے اس کا پیچھا کرتا تھا۔ مگر وہ خانے اعظم کی بیٹی ہے، وہ اسیب سے ڈرنا نہیں جانتی، اس نے زندگی میں ڈرنا نہیں سیکھا، وہ موت سے بھی نہیں ڈرتی۔ صبح کے آخری پہر میں مجھے بھی نیند آ گئی۔ 9 بجے رئیس نے مجھے لات مار کے جگایا۔ میری حالت اس وقت بھی بہتر نہیں تھی اور آنکھیں کھولتے ہی مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ آج قمر کی رخصتی ہے۔ پھر رئیس نے میرے سامنے بہت سے اخبارات پھینک دیے، سب میں شاہ عالم ہاؤس کی واردات کی رپورٹ تقریباً ایک جیسی تھی۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ صحافی میرے طرفدار ہو گئے تھے، ان کے نزدیک یہ ایک احمقانہ انتقامی کارروائی تھی جس میں مذموم سیاسی عزائم رکھنے والوں نے ساری اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا اور انتظامیہ کے کچھ بدنام عناصر نے کھل کر ان کا ساتھ دیا۔ صحافی برادری اپنے ساتھ رکھے جانے والے سلوک پر برہم تھی۔ پولیس نے انہیں کسی ملزم سے نہیں ملنے دیا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ ایسے پولیس کی وردی پہن کے اور مسلح ہو کے شاہ عالم ہاؤس میں گھسنے والے کون تھے۔ انہیں مرنے والوں یا زخمی ہونے والوں سے دور رکھا گیا تھا اور تصویر بنانے سے روکنے کے لیے ان کے کیمرے چھین کر فلمیں ضائع کر دی گئی تھیں۔ ایک صحافی کا کیمرہ توڑ دیا گیا تھا اور پولیس نے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ انہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ 2 لاشیں کس کی تھیں اور انہیں شناخت اور پوسٹ مارٹم کے لیے کس اسپتال میں رکھا جائے گا۔ پریس اچانک میرے حق میں فعال ہو گیا تھا۔ میرے خلاف ہونے والی ہر کارروائی کے حوالے سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پر ملک کے اقتدار کی مافیا میرے خلاف ہو گئی ہے اور مجھ پر قاتلانہ حملے سے اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ صرف مجھے سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اتفاق رائے سے یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ سیاست میں تشدد کے رجحان پر قابو نہ پایا گیا تو ووٹ سے ہرانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور گولی سے ہٹانے والے غالب آ کے ملک میں جنگل کا قانون نافذ کر دیں گے۔ یہ اشارہ براہ راست نہ صحیح بالواسطہ طور پر شمس اور قریشی کے اندازے سیاست پر ایک منطقی رد عمل بن کر سامنے آیا تھا۔ 2 اخبارات نے صاف الفاظ میں اسے انتظامیہ کی ذمہ داری قرار دیا تھا کہ وہ میری حفاظت کرے، ورنہ آخری حربے کے طور پر مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس قتل سے کس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ جناب ابو بکر آزاد نے تو میری حمایت میں 2 کالم کا پورا اداریہ لکھنے میں سارا زور علم صرف کر دیا تھا اور اول تا آخر سیاسی سازش کرنے والوں کے عزائم بے نقاب کرنے کے بعد واضح کر دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری پولیس پر عائد کی جائے گی۔ یہ سب پڑھ کے میری گزشتہ رات کی ساری کوفت اور بیزاری دور ہو گئی۔ یہ بات صرف میں سمجھتا تھا کہ پارٹی پر قبضے کی جنگ میں شمس اور قریشی کا پلہ کس قدر بھاری ہے، لیکن وہ عدالتی معاملہ ہو گیا تھا۔ میری جان کے دشمن دوسرے لوگ تھے اور ان کا مقصد بھی مجھے ہلاک کرنا نہیں تھا۔ وہ اپنے ملک دشمن کاروبار کا راز افشا ہونے سے ڈرتے تھے، وہ اپنے سارے راز مجھ سے واپس لینا چاہتے تھے، منہ مانگی قیمت دے کر یا میری جان لے کر۔ وہ جرائم پیشہ اسمگلر تھے جن کا سیاست سے براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن ان کا ہر جرم شمس اور قریشی کے نامہ اعمال میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب وہ لاکھ تردید کریں، ان کی سننے والا اور ماننے والا کون ہوگا؟